الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلمها في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تسبیحات تہلیلات اور ہر قسم کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، لجپال بھی ہے، جو اپنے اختیارات میں، عبادات میں، خدائی میں، تنہائی میں، یکائی میں وحدہ لا شریک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو
رب کا فضل ہو، رب کی عنایات ہو اس پاک پیغمبر پر جس کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ کا بے حد فضل اور اس ذات کا بے حد کرم جس نے آج ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یقیناً جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسجد میں آنے والا اور نہ آنے والا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کل قبر میں اور حشر کے روز اللہ یہ جمعہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ میں نے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ میں مومنین سے راضی ہوں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک شجر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی، فرمایا ما فی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا، فانزل السکینہ، بھلائی، ایمان، تقوی، یقیناً فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے ان کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ یہاں رکے ایک نقطہ ذہن نشین کریں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، اور میری نظر میں اور ہر مسلمان کی نظر میں اللہ سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی اور ہستی وجود میں نہیں، اور اللہ کا علم اس سے بڑھ کے کسی کا علم بھی نہیں ہے، اور اللہ کی ذہانت، مکانت اور اللہ کی نظر جو وہ دیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، دنیا ساری بھی مل جائے اس کے برابر سوچنا تو دور کی بات، اس کے جوتی کے ساتھ لگنے والے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی سوچ وہ سوچ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، شاید دنیا کا کوئی اور بندہ کہے میں نے دیکھا، اس کی نظر میں کمی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی اور بڑی یا کوئی اور بڑا کہے میں نے دیکھا تو بندہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھنے میں کوئی کمی، کجی یا کوئی ٹیڑھا پن رہ گیا ہو۔ بھی سنیے،
اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ فرمایا مومنین کے دلوں کا راز. اب آگے چلیے. وہ مومن کون تھے جن کو اللہ نے دیکھا اور شروع میں کہا لقد رضی اللہ. ساتھ یہ بھی کہہ دیا میں نے دیکھا اور میں ان سے راضی ہوں. ہر بندہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا. یہی کرتے ہیں دعا, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ کہہ دے لقد رضی اللہ, میں اللہ ان سے راضی ہوں. کن سے؟ مومنین سے. کون سے مومنین؟ کہ جن کے دلوں میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ تقویٰ دیکھا, ایمان دیکھا. اگر میں کہوں تو غلط نہیں. دیکھا کس کو؟ نبی کے صحابہ کو دیکھا. اب بتاؤ, اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا. وہ مومن ہیں, تقویٰ والے ہیں, ڈرنے والے ہیں, ایمان والے ہیں, امانت دار ہیں, نبی کے وفادار ہیں, رب کے وفادار ہیں, تقوی والے ہیں. اور فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں سکون, اطمینان, سکینت سب کچھ رکھ دیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ نبی کے صحابہ تھے. اور جس کا آج تذکرہ کرنے لگا ہوں, جس کے بارے میں بیعت ہوئی, ان کا نام تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. 18 ذوالحج آئے, یا ذوالحج کا مہینہ آئے, اس نبی کے یاد کا تذکرہ نہ ہو, ہمارا ایمان مکمل نہیں. وہ عثمان جو حیا کا پیکر, وہ عثمان جو تقوی کا پیکر, وہ عثمان جو اللہ کے نبی کا وفادار, وہ عثمان جو اسلام کا وفادار, وہ عثمان کہ ساری زندگی اپنے آخری قطرے تک اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور اسلام کے لیے, اسلام کے حرف کے اوپر آج نہیں آتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جو اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے, جب اللہ نے ثواب کا اعلان کیا, فرمایا عثمان وہ ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ثواب میں کمی کی جائے, نہیں, اللہ نے عثمان کے دل کو دیکھا ہے, اس کے تقوی کو دیکھا ہے. فرمایا جتنا ثواب بدر میں جانے والے کو ملا, اتنا ہی ثواب حضرت عثمان بن عفان کو بھی ملا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کی, جن کا نام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ فوت ہوئی, اللہ کے نبی اپنے دماد سے اتنے راضی, کہا عثمان غم نہ کھا, میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے نا, وہ میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں, اور شاید قیامت آ جائے. یہ اعزاز حضرت عثمان بن عفان کو حاصل ہے کہ کوئی بھی نبی ہو کہ اس کی 2 بیٹیاں ہوں, کسی ایک بندے کے نکاح میں آئے, ایسا نہیں, مگر صرف ایک بندہ جس کو دنیا حضرت عثمان بن عفان کے نام سے یاد کرتی ہے, اس کو ذو النورین کہا جاتا ہے. رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا, ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاداری,
اسلام کے ساتھ وفاداری، اسلام کے اوپر پہرا، قرآن کے اوپر پہرا، ساری زندگی آپ نے حیا کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، حضرت ابو بکر آئے، کپڑا درست نہیں کیا، حضرت عثمان آئے، کپڑا درست نہیں کیا، جب آپ کو اطلاع دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، آپ نے فوراً ٹیپ کو بھی چھوڑا، اپنے کپڑے کو درست کیا اور بیٹھ گئے۔ بعد میں امی عائشہ نے پوچھا میرے باپ آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر آئے اسی حالت میں رہے، جب عثمان آئے آپ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ کے بجا۔ آپ نے کہا اے عائشہ بتا، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بتا کہ کیا میں حیا نہ کروں اس بندے کا جس بندے کا حیا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں؟ اور ساری زندگی آپ نے حضور کے ساتھ وفا کی، آپ کے ساتھ وفاداری کی، اور ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے موقع کے اوپر نکلے، کافر نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے اپنے سارے لشکر میں نظر دوڑائی، دیکھا آج سفیر محمد کون بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ایک بندہ نظر آیا جس کا نام تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا، کہا عثمان جاؤ، سفیر بن کے جاؤ، ان کو بتاؤ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آئے۔ حضرت عثمان گئے، بعد میں ایک افواہ پھیلانے والے نے افواہ پھیلائی کیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی اتنے غصے میں آئے، آپ نے کہا آج حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایک بندے سے بیعت لی، کہا آؤ بیعت دو مجھے، آج عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آخر میں آپ نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگرچہ عثمان شامل نہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے آپ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کے اسی بیعت میں شامل کیا اور کہا ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں۔